اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ عزیزان محترم، صبر کیا ہے؟ یعنی آج کے دور میں صبر کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ خداوند کریم قرآن میں کہتا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، کہ تم صبر سے مدد لو، صبر کی بدولت اپنے راستوں کو طے کرو۔ یعنی صبر وہ چیز ہے کہ جو تمام اوصاف کا تاج ہے، جس کو تمام صفت انسانی، جتنی بھی انسانی ایٹریبیوٹس ہیں، سب سے زیادہ گرا قدر، یعنی ایک ایسی صفت ہے کہ عزیزو، جب حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی ملاقات ہوئی، وہ مشہور ملاقات، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے پاس گئے تو کیا کہا حضرت خضر سے کہ اگر صبر کروں گے تو بہت کچھ سیکھ لوں گے، اور اگر صبر نہیں کروں گے تو کبھی بھی اسرات تک نہیں پہنچ سکوں گے۔ عزیزو، آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے حضرت خضر کی وہ کلاس لی تو کلیم اللہ بنے، صبر کی بدولت بنے۔ طالوت اور داؤد سے اللہ نے کیا کہا قرآن میں، سورہ بقرہ کی آیت 249 میں، کہ اگر تم صبر کرو گے تو خدا تمہیں جالوت کے اوپر غلبہ دے گا، ان کے اوپر تمہیں حکمران بنائے گا۔ ان اللہ مع الصابرین، اور خدا کہتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اس لیے خدا نے حضرت یوسف سے کہا تھا کہ اے یوسف، اگر تم صبر کرو گے تو ہم تمہیں سچوں میں ثابت کر دیں گے، دنیا کے سامنے حقیقت آ جائیں گی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جناب یعقوب کی 18 بیٹے تھے، لیکن ان سب بیٹوں میں صبر کرنے والا ایک یوسف تھا۔ اللہ نے اس بیٹی کو کہ جو صبر کرنے والا تھا، اس بیٹی کو جناب یعقوب کا جانشین بنایا۔ اسی طرح حضرت ہاجرہ کبھی بھی معاونِ قار حضرت ابراہیم نہ ہوتی اگر وہ صبر نہ کرتی، اگر اس بھی آب و گیا سرزمین پر توکل کر کے صبر کر کے اس جگہ پر نہ رہتی تو کبھی بھی خانہ کعبہ کی بنیاد کے لیے انسان وہاں آباد نہ ہوتے۔ اور عزیزو، اسی طرح حضرت آسیہ اگر صبر نہ کرتی تو انہیں جناب موسیٰ کی میزبانی کرنے کا شرف حاصل نہ ہوتا۔ اسی طرح اگر حضرت ابراہیم آتش نمرود کے سامنے صبر نہ کرتے تو کبھی بھی وہ گلزار میں نہ بدلتی۔ یعنی عزیزو، آپ دیکھیے کہ یہ صبر ہی ہے کہ جو انسان کو بلند مقامات تک، بلند درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ یقیناً عزیزو، جب مصیبتیں آتی ہے، مشکلیں آتی ہے تو صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اگر ہم صبر کریں گے تو وہ مصیبتیں ہمارے لیے راحت بن جائیں گی، ہمارے لیے وہ مصیبت، یعنی اور ہم اس مصیبتوں سے نکل کر ایک بلند مقام تک پہنچ جائیں گے۔ عزیزو، اسی طرح اگر حضرت یعقوب اپنے بیٹے کی جدائی پہ صبر نہ رکھتے تو خدا کبھی بھی ان کی آنکھوں کو یوسف کے دیدار سے شرف نہ بخشتا۔ اور عزیزو، ہم سب جانتے ہیں کہ رسول خدا صلح حدیبیہ کے وقت صبر نہ کرتے تو مکہ کبھی بھی فتح نہ ہوتا۔ لہٰذا وہ صبر ہے جو آزمائشات میں سب سے اونچی چیز ہے، اونچی چیز بن کر آتی ہے۔ اور اس لیے خدا کہتا ان تصبروا خیر لکم، اگر تم صبر کرو گے تو وہ تمہارے لیے بہترین ہے۔ فاصبر ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، صبر کرو، خدا تمہارے احسان کی جزا کو ضائع نہیں کرتا۔ اپنی نیکیوں کو بے صبری کر کے ضائع مت کرو، تمہارا صبر تمہاری نیکیوں کو دوام دے گا۔ فاصبروا علی ما کذبوا،
اگر تمہاری تکذیب بھی کر دی جائے نا، تمہیں جھٹلا بھی دیا جائے، اس کے اوپر تم کبھی بھی صبر کا دامن نہ چھوڑو۔ اور پھر خدا ارشاد فرماتا ہے کہ انما یوفی الصابرون اجر من بغیر حساب، اللہ صبر کرنے والوں کو ایسی بے بہار جزا دیتا ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ تو عزیزو، اب ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہم مصیبتوں میں کتنا صبر کر سکتے ہیں، کیونکہ جتنا صبر کریں گے اتنا ہی ہمارے درجات دنیا میں بھی بلند ہوگے اور آخرت میں بھی خدا میں اس کی بہترین جزا دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔